آزاد کشمیر میں قیام امن کے لیے مذاکرات کامیاب، حکومتی مذاکراتی وفد اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ حکومت نے اہم مطالبات تسلیم کر لیے۔ وفاقی وزراء اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے کے نکات سامنے آ گئے۔ معاہدے کے مطابق پرتشدد واقعات سے ہلاکتوں پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ 1 اور 2 اکتوبر کو جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ مظفر آباد پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ بنانے کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی۔ حکومت بجلی کے ترسیلی نظام میں بہتری کے لیے 10 ارب روپے دے گی۔ حکومت نے عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام جائز مطالبات منظور کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پایا ہے۔ معاملے پر کمیٹی تشکیل ہر 15 دن بعد اجلاس ہوگا۔ دشمن کے عزائم بری طرح ناکام ہو گئے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کی عوام ایک ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتا۔ رانا ثناءاللہ کی وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ امیر مقام نے کہا دشمن کے عزائم بری طرح ناکام ہوئے، کشمیری عوام کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ راجہ پرویز اشرف بولے کچھ لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ معاملے کو بگاڑا جائے کہ خطے میں امن اور بھائی چارے کا سلسلہ قائم نہ رہے۔ شوکت نواز بھی نے کہا کہ بیرون ملک ہونے کے باوجود وزیر اعظم نے نوٹس لینے پر ان کے مشکور ہیں۔ ہمارے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مذاکرات کی کامیابی پر ٹیم کو خراج تحسین۔ کہا سازشیں اور افواہیں آخرکار دم توڑ گئیں۔ حالات کا معمول پر آنا خوش آئند ہے۔ عوامی مفاد اور امن ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم کشمیریوں کے حقوق کے محافظ تھے اور رہیں گے۔ آزاد کشمیر کے مسائل ہمیشہ ترجیحی بنیادوں پر حل کیے۔ حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل کے حل کے لیے تیار ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو امن کے قیام پر مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ 65 لاکھ بچیوں کی سروائیکل کینسر ویکسینیشن مکمل ہونے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اظہار اطمینان۔ مریم نواز کا دسمبر تک پنجاب میں 1115 الیکٹرو بسیں فنکشنل کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنرز کو الیکٹرو بس چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ مختلف اضلاع میں الیکٹرو بس پروگرام کے لانچنگ شیڈیول کی منظوری دے دی گئی۔ پنجاب میں 11,000 کارکنوں کو راشن کارڈ جاری۔ 25,000 کارڈ کا ہدف اسی ماہ مکمل ہوگا۔ 472 دیہات میں مثالی گاؤں پروجیکٹ اکتوبر تک شروع کرنے کی ہدایت۔ پنجاب بھر کے 25 اضلاع میں 31 دسمبر تک واسا کے قیام کا ہدف مقرر۔ غزہ میں امن کی جانب اہم پیش رفت۔ حماس تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پر تیار۔ حماس نے ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ کافی حد تک قبول کیا ہے۔ غزہ غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے پر بھی رضامند۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس کا اسرائیل سے غزہ جنگ ختم کرنے اور اپنی فوجیں نکالنے کا مطالبہ۔ حماس نے کہا کہ ٹرمپ کے منصوبے پر ثالثوں کے ذریعے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ غزہ پر بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ معاملات کو جامع فلسطینی قومی فریم ورک کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ غزہ کے معاملات میں ذمہ دار پوری کریں گے، جبکہ حماس نے ٹرمپ کے غزہ منصوبے پر جواب ثالثوں کو پیش کر دیا ہے۔ Unprecedented in many ways. It is unprecedented. But thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. امریکی صدر نے حماس کی جانب سے جاری بیان کی بنیاد پر بیان جاری کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ان ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس عمل میں کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل سے غزہ پر بمباری فوری روکنے کا مطالبہ کیا تاکہ یرغمالیوں کی محفوظ اور جلد رہائی ممکن ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف غزہ نہیں بلکہ مشرق وسطی میں دیر پا امن کی کوششوں کا حصہ ہے۔
حماس کا امریکی امن منصوبہ تسلیم کرنا اہم پیش رفت ہے. ٹرمپ کی کوششوں کے حامی ہیں جس نے ہمیں امن کے قریب پہنچایا ہے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ مزید مذاکرات اور پائیدار امن کے لیے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. لڑائی کے خاتمے، یرغمالیوں کی واپسی اور امداد تک رسائی کا یہ بہترین موقع ہے. جرمن چانسلر نے کہا کہ یرغمالی رہا اور حماس غیر مسلح اور لڑائی فوری ختم ہونی چاہیے. جرمنی غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. قطر اور مصر کی جانب سے حماس کے بیان کا خیر مقدم. قطری وزارت خارجہ کے مطابق غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے مصر اور امریکہ کے ساتھ رابطہ کاری شروع کر دی. صدر ٹرمپ کے فوری جنگ بندی کے مطالبے کی بھی حمایت کرتے ہیں تاکہ غزہ میں خونریزی کا خاتمہ اور یرغمالیوں کی محفوظ رہائی ممکن ہو سکے. عرب ممالک امریکہ اور یورپ کے ساتھ مل کر غزہ جنگ بندی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. حماس کے ٹرمپ کے غزہ پلان پر جواب کے بعد مثبت پیش رفت کی امید ہے. اسرائیلی فوج کا سمود فلوٹیلا میں شامل 43 کشتیوں پر قبضہ. سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 450 افراد گرفتار. اسرائیل نے فلوٹیلا کشتیوں سے گرفتار کیے گئے اطالوی رضاکاروں کو ملک بدر کر دیا. متعدد یورپی شہریوں کو واپس بھیجنے کی تیاری بھی مکمل، جنہیں بتدریج واپس بھیجا جائے گا. زیر حراست رضاکاروں میں دنیا کے نامور وکلاء، پارلیمانی نمائندے اور انسانی حقوق کے کارکن شامل ہیں. اسرائیلی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ تمام زیر حراست رضاکار محفوظ اور صحت مند ہیں. گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری. مظاہرین کی انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاری کی مذمت. امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن تیسرے روز میں داخل ہو گیا. سینٹ میں حکومتی شٹ ڈاؤن ختم کرنے کی کوشش ایک بار پھر ناکام ہو گئی. حکومتی فنڈنگ بل کے حق میں 54 اور مخالفت میں 44 ووٹ آئے. ٹرمپ انتظامیہ نے شکاگو کے $2.1 ارب کے فنڈز منجمد کر دیے. ڈونلڈ ٹرمپ کی مزید فنڈز روکنے کی دھمکی. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کینیڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی کا دورہ. ڈی جی آئی ایس پی آر کی آمد پر فیکلٹی ممبران اور طالبات نے استقبال کیا. ترجمان پاک فوج نے انٹریکٹیو سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طالبات سے تفصیلی گفتگو کی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاک فوج، تعلقات عامہ، سیکیورٹی مسائل اور سوشل میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی. فیکلٹی اور طالبات کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی آمد کو خوش آئند قرار دیا گیا. سیشن میں کینیڈ کالج کی بصارت سے محروم ہونہار طالبہ نے شاندار نغمہ پیش کیا. جو دریاؤں کی صورتحال ہے، کیونکہ اپر کیچمنٹس میں بھی بارشیں ہیں، تو ہمارے تمام جو مین دریا ہیں، خاص طور پہ اگر میں چناب کی بات کروں تو چناب میں اس وقت 20,000 ہیڈ برالہ پہ پانی ریسیو ہو رہا ہے. تمام دریاؤں کی صورتحال اب نارمل ہے. کسی بڑی سیلابی صورتحال کا اندیشہ نہیں ہے. ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹیا کی میڈیا سے گفتگو. کہا سیلاب متاثرہ علاقوں میں شاہراہوں کی بحالی تیزی سے جاری ہے. سروے ٹیموں کے 11,500 کارکن سیلاب متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں. ٹیموں میں پاک فوج، محکمہ آبپاشی اور محکمہ مال سمیت دیگر ادارے شامل ہیں. دریائے ستلج میں بھارت کی جانب سے مزید پانی آنے کا امکان ہے. دریائے راوی میں بھی 35,000 کیوسک پانی کے آنے کا امکان ہے. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں. بلائی علاقوں میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. امیر بلاس ٹیپو قتل کیس میں اہم پیش رفت. مرکزی ملزم خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کو دبئی سے گرفتار کر لیا گیا. پنجاب پولیس نے کارروائی انٹرپول کی مدد سے عمل میں لائی. خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کو آج لاہور لایا جائے گا. امیر بلاس ٹیپو کو کچھ عرصہ قبل اندھوناک طریقے سے قتل کر دیا گیا تھا. اس ہائی پروفائل کیس میں تیفی بٹ کو مرکزی منصوبہ ساز اور ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا تھا. قتل کے بعد تیفی بٹ ملک سے فرار ہو کر دبئی میں روپوش ہو گیا تھا.